بسم الله الرحمن الرحيم. کبھی میں نے جملہ کہا تھا اور یہ جملہ تمہیں ہدیہ کروں پھر میں لفظ محمد کی طرف واپس جاؤں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات تم تک پہنچ جائے. بھائی عجیب بات ہے نا, میں نے دیکھا نام رکھ دیا, پیدا ہوا انہی کے گھر میں, بار بار کے بتلا چکا ہوں میں, ابو طالب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, نام بھی رکھا محمد, ٹھیک ہے نا, اور اب حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. بھول گئے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ اپنے بیٹے لٹائے محمد کو اٹھایا. دیکھو یہ کامن سینس کی بات ہے, میں رکوں گا نہیں, میں پھر واپس جاؤں گا لفظ محمد تک, لیکن کیا یا نہیں کیا کہ بھتیجے کو اٹھایا, اپنے بیٹے کو اس کی جگہ پہ لٹا دیا. اب میں پوچھتا ہوں ایک عام مسلمان سے, عام, کہ میاں یہ کیا کر رہے تھے ابو طالب, کہ محمد رسول اللہ کو اٹھا کر اور اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے. کہا ہاں یہ کر رہے تھے, ہر تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ابھی کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہ ابھی بات یہ ہے کہ ابو طالب کے علم میں بات آ گئی تھی کہ یہودی اور عیسائی اسے قتل کر دیں گے, اس لیے وہ حفاظت کر رہے تھے. ان کے علم میں بات آ گئی تھی. ہاں ٹھیک, علم میں آ گئی تھی, ابو طالب کے علم میں بات آئی تھی کہ اہل کتاب محمد کو قتل کر دیں گے, اس لیے انہوں نے حفاظت کا یہ طریقہ بنایا تھا. تو ہم نے یہ پوچھا کہ بھائی ابو طالب پہ الہام ہوا تھا, کہہ رہے ہو کہ ابو طالب کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ کوئی دشمن اہل کتاب میں سے بھتیجے کو قتل کر دے گا, تو یہ علم میں کہاں سے آ گیا؟ بھائی کوئی الہام ہوا تھا؟ کہا نہیں, ابو طالب کو الہام کہاں سے ہو جائے گا. اچھا بھائی تو نہیں ہوا تو انہیں پتہ کیسے چل گیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے, یہ جو مسلمان جواب دیتا ہے وہ جو جملہ میں ہدیہ کروں گا اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. کہنے لگے بات کوئی اتنی سی ہے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو شام کے سفر پہ لے گئے تھے, اور وہاں ایک عیسائی راہب نے دیکھا اس بچے کو, محمد رسول اللہ کو, اور کہنے لگا ابو طالب تمہارا یہ بھتیجا نبی ہونے والا ہے, مستقبل کی آخری نبی ہے, اور یہودی اسے قتل کر دیں گے, اسے بچاؤ. ابو طالب نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میں چہرے پر نور نبوت دیکھ رہا ہوں, میں چہرے پر نور نبوت دیکھ رہا ہوں, اس بچے کے چہرے میں نور ہے. کس نے کہا بھائی؟ عیسائی راہب نے. تو اب مجھے شکایت کرنے کا موقع تو دے دو کہ میرے محمد میں جو نور عیسائی کو نظر آ گیا آج تک ملا کو نظر نہیں آیا. ظاہر ہے کہ مجھے ابو طالب پر رکنا نہیں ہے, نہیں رکنا ہے, پھر واپس چلو. محمد نام رکھا, تو اب میرا نبی ہے محمد اور میرا اللہ ہے محمود. مجھے معاف کر دینا, میں ممبر کے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں, نیچے بھی. تو ممبر سے جو کہوں گا ٹھوک بجا کے کہوں گا, ٹھیک. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, ان کا دیوان چھپا ہوا موجود ہے, مصر سے چھپا ہے, سعودی عرب سے چھپا ہے. اس میں ایک شعر جا کے دیکھ لینا, پورا شعر میں نہیں پڑھوں گا. فضل العرش محمود وذاک محمد, وہ عرش والا محمود ہے, فرش والا محمد ہے. عرش پر محمود ہے, فرش پر محمد ہے. تو اب یہ طے ہو گیا نا کہ وہ ہے محمود اور یہ ہے بندہ محمد. رکے رہو, خدا کے قسم رکے رہو, لیکن جہاں تمہیں لے آیا ہوں وہاں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھو بھائی ایک بحث ہے آف دا ریکارڈ, سب سوچیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ قیامت میں اللہ دیکھا جائے گا. بھائی ہے نہیں, کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ کی رؤیت ہوگی, اللہ دیکھا جائے گا. ٹھیک, تو میں اس کے اوپر ایک سوال قائم کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر دیکھا جانا اچھی چیز ہے تو یہاں بھی نظر آنا چاہیے, اگر بری چیز ہے تو نہ یہاں نظر آئے گا نہ وہاں نظر آئے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو بالکل آف دا ریکارڈ موضوع سے ہٹ کے میں نے ایک مسئلے کو چھیڑ دیا, رؤیت الہی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا. یا اگر اچھی بات ہے نا نظر آنا, تو یہاں نظر آنا چاہیے تھا, اور اگر بری بات ہے تو یہاں نظر آئے نہ وہاں نظر آئے. یہ سوال ہو گیا نا. لیکن نہیں, رؤیت کی شرط کیا ہے؟ تھوڑا سا اس طریقے سے سنو بھائی. دیکھنے کی شرط کیا ہے؟ چیز اتنی دور نہ ہو کہ آنکھ کی رینج سے نکل جائے. شرط ہے اتنی دور نہ ہو کہ آنکھ کی حد سے نکل جائے ورنہ نظر نہیں آئے گی, اور اتنی قریب نہ ہو کہ آنکھ کے اوپر لا کے رکھو پھر بھی نظر نہیں آئے گی. تو کیا شرط ہے؟ کہ نہ دور ہو نہ قریب ہو, درمیان میں ہو, یہ بھی تو چیز نظر آئے گی. اللہ اتنا دور کہ خلاؤں میں گئے نہیں ملا, اور اتنا نزدیک کہ رگے قدم سے زیادہ قریب. ٹھیک ہے نا بھائی, بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے, اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا تو اس کے دیکھے جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے. میں نے دو دلیلیں دے دی, ایک پہلی دلیل کامن سینس کی اور ایک دوسری دلیل منطق سے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تو دیکھا نہیں جا سکتا, پھر یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ قیامت میں اللہ دیکھا جائے گا؟ سن رہے ہو نا؟ تو اللہ ہے محمود
اس کا بندہ ہے محمد. جاؤ دیکھو سورہ بنی اسرائیل کی آیت, آسا ربک ان یبعثک مقاما محمودا. اب جو لوگ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں وہ نوٹ کریں کہ 17واں سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل, اور اس سورہ کی آیت ہے 79. آسا ربک ان یبعثک مقاما محمودا. حبیب, ہم قیامت کے دن تجھے محمود کے مقام پہ بٹھا دیں گے. عجیب ہے, عجیب, خدا کی قسم. یہ آیت پہنچ گئی میرے سننے والوں تک. یہ جو مسند شفاعت ہے جس پر رسول ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, اس مسند شفاعت کا نام ہے مقام محمود, محمود کا مقام. تو اب اللہ تو آیا نہیں بیٹھنے کے لیے, بھیج دیا محمد کو, اور محمد اکیلا ہے اس مقام پر. جو اکیلا ہو اسے عہد کہتے ہیں, جو عہد ہو وہ بے نظیر ہے, جو بے نظیر ہو وہ بے مثل ہے, اور جو بے مثل ہو وہ خدا ہے. گھبرا گئے یا نہیں؟ بھائی یہیں تو لانا چاہ رہا تھا کہ کچھ گھبرا جاؤ تھوڑا سا. آرگومنٹ سمجھو. قیامت کے دن محمود کے مقام پر کون بیٹھا ہے؟ محمد. محمود کے مقام پر اکیلا ہے. مقام محمود پر آنے والا, اللہ کی جگہ پہ آنے والا اکیلا ہے. اکیلے کو عربی میں کہتے ہیں عہد. وہ عہد ہے, جو عہد ہو وہ بے نظیر ہو, جو بے نظیر ہو وہ بے مثل ہو, اور جو بے مثل ہو وہ خدا ہو. اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء, اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے. تو جتنی خطرے میں توحید آج ہے اتنی خطرے میں تو کبھی نہیں تھی. بھائی کچھ سمجھ میں آیا؟ اچھا بھائی پوری طرح گھبرا جاؤ تو جملہ کہوں گا, پوری طرح گھبرا گئے. اور اسی کی تمہید میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں ممبر سے غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. تو اللہ نے اپنے مقام پر محمد کو بٹھا دیا. محمد بیٹھ تو گئے لیکن بے مثل ہے, بے نظیر ہے, یکتا ہے, احد ہے, صمد ہے. پوری توحید خطرے میں ہے. اب محمد جیسا کوئی اور آ جائے تو توحید بچے. آواز آئی یا علی, لیوا الحمد لے کے محمد کے پیچھے کھڑا ہو جا. بھائی بہت توجہ ہے. آواز قدرت آئی کہ یا علی, اب توحید بچانے کا طریقہ یہی ہے. یا علی لیوا الحمد اٹھا, یا علی آگے بڑھ, یا علی محمد کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جا. علی چلیں گے لیوا الحمد اٹھائے ہوئے, محمد کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اب مجھے کہنے دو, قدرت نے کہا یا علی لیوا الحمد اٹھا, یا علی چل, یا علی محمد کے پیچھے کھڑا ہو جا. یہ بار بار یا علی کہہ رہا ہے. ہم پر تو اعتراض کرتے ہو کہ یا علی کیوں کہتے ہو, ذرا اللہ سے بھی کہہ کے دیکھو. کچھ بات ہو رہی ہے اسی کو. اب دیکھو یہ جملہ تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے. اب محمد جیسا ہو اور اس کے پاس چلا جائے تب توحید بچے. محمد جیسا ہو, اگر وہ بے نظیر تو یہ بھی بے نظیر. اسی لیے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لحم کا لحمی یا علی, دموں کا دمی یا علی, عظم کا عظمی یا علی, لحم کا لحمی یا علی, مثلوں کا مثلی یا علی. یا علی میں تجھ جیسا, تو مجھ جیسا.